بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہم دیکھیں گے اذان کے آداب۔ اذان کا جواب دینا چاہیے اور اذان کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اذان کے دوران بالکل بھی باتیں نہ کرے، خاموش ہو جائے۔ اذان کے دوران تو پانی بھی رک جاتا ہے، اس طرح سے حدیثوں میں کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اذان کے دوران بالکل بھی بات نہ کرے اور خاموشی سے اذان کو سنیں اور اذان کو دہرائے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے نا، اس کا جواب دے۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ نماز کے لیے اور فلاح پا جائے، یعنی کہ ہم نماز کے لیے گھر پر نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد کے لیے نہیں جاتے، تو اس لیے ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے بجائے یہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اتنی چھوٹی سی سنت کو فالو کرنے سے اگر جنت واجب ہو جاتی ہے تو کیوں نہ ہم اس چھوٹی سی سنت کا فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، تو اذان کے دوران اذان کا جواب دے اور اللہ سے دل سے دعا مانگے۔ دیکھیں کچھ اوقات ایسے ہیں، وقت ایسے ہیں جس پہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ویسے تو ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن دعا کی قبولیت جلدی ہونے کی چانسز ہوتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے جیسے کہ اذان کے دوران، بارش کے دوران، اور جب کسی مریض کو دیکھنے جائے تب، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد، اور جب بارش ہوتی ہے اس کے دوران بھی، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جیسے کہ عصر اور مغرب کے درمیان، خاص کر جمعے کے دن، تو ایسی دن اور ایسے کچھ وقت ہے اس پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں وہ تو ہمیں کچھ یاد ہو یا نہ ہو، لیکن اذان تو ہم ڈیلی 5 وقت سنتے ہیں، تو بہت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اذان کا جواب دے اور دعا کرے اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فالو کرنے کی کوشش کرے، اور اذان کی بعد کی دعا پڑھے۔ اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، دعا ہے نا، وہ دعا پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اور جو اذان کے بعد یہ دعا کرتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اذان کے بعد یہ دعا بھی پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی اذان کے بعد درود شریف پڑھے تو اس کے 10 گناہ، آپ کو تو پتہ ہے نا، درود شریف پڑھنے سے، ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے بہت ہی چھوٹی سی سنتیں ہیں، تو اس کو فالو کرے۔ اگر کچھ کر بھی نہ سکے تو اذان کے دوران اذان کے جواب دے اور اذان کے دوران دعا ضرور کرے اپنے لیے اور سب کے لیے۔ اور نیکسٹ ہے مریض کی عیادت، یعنی کہ جب کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو آپ یہ سنتیں فالو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف، غم، ملال، اذیت، یقیناً یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چھپ جائے چھوٹا سا، تو اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب کسی پہ کوئی بیماری آتی ہے، بار بار تکلیفوں سے گزر ہوتا ہے، تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وہ کرنے لگتے ہیں کہ ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں اللہ سے کہ بار بار ہم ہی کیوں۔ دیکھیں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چھپ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں آپ کی ہر چھوٹی سی پین کی وجہ سے بھی۔ تو ہم ہمیشہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہو، تو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ شاید ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے تکلیف میں ڈال رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ اور سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کے استعداد یعنی کہ اس کی پیشنس سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ تو جب بھی ہمیں کوئی ٹیسٹ وغیرہ، ہم کسی آزمائش میں ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی بیماری لگ گئی، ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں کوئی بیماری ہو گئی ہے، تو یقین رکھیں آپ کی پیشنس سے زیادہ، آپ کی استعداد سے زیادہ اللہ آپ کو بالکل نہیں آزمائے گا، اور ہر آپ کی تکلیف پہ آپ کو اجر ملے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے اچھی کی امید رکھنا ہے، اچھائی کی امید رکھنا ہے۔ اگر آپ بیمار بھی ہے، پریشان بھی ہے، تکلیف، ایک یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم جس آزمائش میں، جس ٹیسٹ میں، جس پریشانی میں ہم مبتلا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن گناہ معاف ہو رہے ہیں مطلب ہم اللہ کے اور بھی قریب ہو رہے ہیں، ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو رہے ہیں، تو یعنی کہ ہمارے لیے اور بھی راستے کھل رہے ہیں جنت کے قریب جانے کے۔ اور جب ہم اس پر صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور صبر کرنے والوں پہ تو جنت واجب ہے نا۔
ایسی چیزوں کو اپنے دماغ میں لائیں اور اس کو یاد کریں تاکہ آپ مطمئن ہو اور آپ اللہ سے شکایتیں نہ کریں اور بہت یقین اور امید کے ساتھ اس مشکل وقت سے گزر جائے۔ دیکھیے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ مریض کی عادت کو جانے والا واپس آنے تک جنت میں پھول چننے رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کسی مریض سے ملنے گیا، اس کی عادت کرنے کے لیے گئے ہو، تو آپ جب تک وہاں سے واپس نہیں آتے آپ کو جنت میں پھول چننے کا، یعنی کہ جنت میں پھول چننا کتنی بڑی بات ہے، اس کا ثواب ملتا ہے اور آپ کو جنت میں پھول چننے کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ صبح کو جائیں تو شام تک، اور اگر شام کو جائیں تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار یعنی آپ کے گناہوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ جب کسی مریض کو آپ دیکھنے جائیں تو اس حدیث کو ضرور دیکھنے جائیں۔ کوئی اب کسی کا اگر پڑوسی میں ہو، رشتہ دار میں ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو ضرور دیکھنے لے کے جائیں۔ ٹائم نکال کر 5 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، جا کر ان سے مل کر ضرور آئیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ ہم تو اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس بات سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ بہت سے لوگ اگر ہم جا کر کہیں ہم ان سے مل آئے تو کہیں ہمیں بیماری نہ لگ جائے، ہم جا کر یہ بہت ساری شکایتیں کرنے لگتے۔ تو ایسی شکایتیں بالکل بھی نہ کریں۔ جب بھی آپ مریض سے ملنے جائیں تو اس کو یہ حدیث ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو حوصلہ افزائی ہو اور ان کو صبر کی تلقین ضرور کریں اور امید دے، اچھی باتیں کریں۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جا کر ان سے نگیٹو بات کرنے لگتے ہیں، اور ان کے گھر والوں سے بھی، کہ بہت سی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ پیش آتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی پیش نہ آئیں، کیونکہ آپ کی ایک اچھی بات، آپ کی ایک امید آپ کی دی گئی ہوئی امید ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ جب ہم کسی کے مصیبت میں کوئی ایک اچھی بات بھی کہہ دیں نا، جو ان کے لیے ہمت افزائی بن جائیں، تو ان کے لیے وہ زندگی بھر یاد رہنے والی ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ کسی کو بھی مشکل میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں یا بیمار دیکھیں تو ان سے نا کائنڈلی پیش آئے۔ ویسے تو ہمیں ہمیشہ ہر انسان سے کائنڈلی پیش آنا چاہیے، اور بھی زیادہ کائنڈ بیہیویئر ہونا چاہیے جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی باتیں بتائے تاکہ ان کو ان کے دل پر اثر ہو۔ کیونکہ ایک ایسا سچویشن ہوتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، اس کو اللہ سے ایک لو لگ جاتی ہے، وہ اللہ کے طرف راغب ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ آپ کی بتائی ہوئی بات پر اس کے اثر انداز کر جائے اور وہ قرآن کی اور حدیث کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے لگ جائے، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ استغفار کرے، اور اللہ سے اچھی کی امید لگائے رکھے، اور اچھی نیتیں کرے کہ وہ اچھا ہو کر اچھے نیک کام کرے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے، تو اچھی باتیں کرنی چاہیے ان سے۔ اگر آپ اور ان کے لیے کچھ پھل کھانے کے لیے کچھ لے کر ضرور جائیں، اور ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ دیکھیں جب مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، ہم ان کی عادت کے لیے جاتے ہیں، تو جب کی گئی دعائیں بھی نا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور ان سے بھی کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں، کیونکہ مریض کی دعائیں بھی نا بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی دعا کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، آپ کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ اور اگر کوئی ضرورت مند ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی اگر کوئی ضرورت کے محتاج ہے تو ان کے لیے کوئی جتنی آپ سے پاسبل ہیلپ ہو سکتی ہے ان کے لیے ضرور کر دیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کھانے کی چیز لے جائے یا پھر ان کے کچھ رقم آپ دے سکتی ہے تو ان کو بالکل ایسے نہ دے کہ ان کو فیل ہو کہ آپ دے رہی ہے اور ان پر احسان کریے۔ بالکل ہی بہت ہی سادگی کے انداز پہ ایک لفافے میں ڈال کر ان کو کچھ رقم دے سکتی ہے تو آپ ان کو دے دیں، اور کہہ دینا کہ اگر آپ اس کو لینے میں ہیزیٹیٹ فیل کریں وہ لوگ، تو ان کو کہہ دینا کہ جب ٹھیک ہو جائے تو واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جا کر نا زیادہ دیر نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ دیر بیٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو سکتی ہے یا پھر ان کے گھر والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے تو بالکل بھی زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے جانے سے ہم کو اچھا فیل ہو رہا ہے، اچھا محسوس ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ بیٹھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس لیکچر سے بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے میں کچھ غلطی ہو جائے تو معاف فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دیں، اور ہمارے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہر جس دنیا سے محروم ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔